Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوب تقدیم المبتدا، مبتدا کو مقدم کرنے کا وجوب، یعنی مبتدا کو پہلے لانے کا واجب ہونا. یہ مبتدا اور خبر سے متعلق چھٹی بحث ہے. الاصل فی المبتدا ان یتقدم، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ خبر سے پہلے ہو. والاصل فی الخبر ان یتأخر، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مبتدا سے مؤخر ہو، بعد میں ہو. وقد یتقدم احدہما وجوبا، اور کبھی ان میں سے ایک وجوبی طور پر پہلے ہوتا ہے. فیتأخر الآخر وجوبا، تو دوسرا لازمی طور پر، وجوبی طور پر مؤخر یعنی بعد میں ہوتا ہے. اب وہ مقامات جہاں ایک دوسرے پر مقدم یا مؤخر ہوتا ہے وہ کون کون سے مقامات ہیں ان کو بیان کیا. ویجب تقدیم المبتدا فی ستۃ مواضع، اور مبتدا کو 6 مقامات میں مقدم کرنا واجب ہے، یعنی خبر سے پہلے لانا واجب ہے. پہلا مقام، الاول ان یکون من الاسماء التي لها صدر الکلام. پہلا مقام یہ ہے کہ مبتدا، یکون میں جو ہوا ضمیر ہے مبتدا کی طرف راجع ہے. ان یکون من الاسماء التي، کہ مبتدا ان اسماء میں سے ہو، لها صدر الکلام، جس کو ابتدائے کلام کا حق حاصل ہے، یعنی جس کا حق یہ ہے کہ وہ جب بھی استعمال ہو تو ابتدائے کلام ہی میں آئے، شروع ہی میں آئے. کا اسماء شرط، جیسے کہ اسماء شرط. نحو من یتق اللہ یفلح، جیسے جو اللہ سے ڈرے وہ کامیاب ہوگا. یہاں من یتق اللہ میں من اس میں شرط ہے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کلام کا صدر ہو، کلام کی ابتدا ہو. اسی سے وہ اسماء استفہام، اور جیسے کہ اسماء استفہام. نحو من جاء، جیسے من جاء کون آیا. تو اسماء استفہام کا بھی حق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کلام کے شروع میں آتا ہے. تو اگر اسماء استفہام یا اسماء شرط میں سے کوئی مبتدا بن جائے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے. اسی طرح قومت تعجبیہ، اسی طرح ما جو تعجب کے لیے ہوتا ہے. نحو ما احسن الفضیلہ، فضیلت کتنی اچھی ہے، کیا خوب فضیلت ہے. اس میں ما احسن الفضیلہ میں ما تعجب کے لیے ہے اور مبتدا ہے، اس لیے اس کا مقدم ہونا، تعجب ہونے کی وجہ سے، تعجب کے لیے ہونے کی وجہ سے اس کا مقدم ہونا واجب ہے. وہ کم الخبریہ، اور جیسے کم خبریہ ہے. نحو کم کتاب عندی، کتنی کتابیں میرے پاس ہیں. یہاں بھی کم کتاب، کم یہ خبریہ کا حق یہ ہے کہ وہ ابتدائی کلام میں ہو، لہٰذا یہ اگر مبتدا بن جائے تو اس کو خبر پر مقدم کرنا ضروری ہے. تو یہ کل 4 چیزیں ہو گئیں، اسماء شرط، اسماء استفہام، ما برائے تعجب اور کم خبریہ. یہ چاروں اگر مبتدا بنے تو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے. دوسرا مقام، الثانی ان یکون مشبہا باسم الشرط. دوسرا مقام یہ ہے کہ مبتدا اس میں شرط کے مشابہ ہو، مبتدا اس میں شرط کے مشابہ ہو. جیسے الذی یجتہد فلہ جائزۃ، جو محنت کرے گا تو اسے انعام ملے گا. اس مثال میں الذی یجتہد موصول صلہ مل کر کے مبتدا ہے، لیکن یہ مبتدا اس میں شرط کے مشابہ ہے. یہی وجہ ہے کہ خبر میں فعل آیا گیا ہے. جو محنت کرے گا اس کے لیے انعام ہے، لیکن شرط کے مشابہ ہے واضح طور پر. اسی طرح کلو تلمیذ یجتہد، ہر ایسا طالب علم یجتہد جو محنت کرے گا، فہو علی ھدی، تو وہ ہدایت پر
اس میں کلو تلمیذ مبتدا ہے موصوف ہے اور یجتہد صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہے، اور یہ مبتدا اس میں شرط کے مشابہ ہے۔ تو بتا رہے فل مبتدا ہونا اشبہ اسم شرط، تو مبتدا یہاں اس میں شرط کے مشابہ ہے، فی عموم ہی اپنے عام ہونے میں، یعنی اس میں شرط جس طرح عام ہوتا ہے، جیسے من جا ینجو، جو آئے گا وہ کامیاب پائے، وہ نجات پائے گا، عام ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں ہے الذی یجتہد، جو بھی محنت کرے گا، بالکل عام ہے۔ کلو تلمیذ یجتہد، ہر طالب علم جو محنت کرے گا، بالکل عام ہے۔ وہ استقبال الفعل بعدہ، اور فعل کے اس کے بعد مستقبل ہونے میں، یعنی مجتہد الذی یجتہد اور اسی طرح کلو تلمیذ یجتہد، ان دونوں مثالوں میں جو مبتدا ہے وہ فعل، اس کے بعد جو فعل ہے وہ مستقبل ہے۔ شرط میں عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ مستقبل، بعد والا فعل مستقبل ہی ہوتا ہے۔ وہ کون ہی سببا لما بعدہ، اور اپنے ما بعد کا سبب ہونے میں، یعنی اس کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل کا سبب ہے۔ شرط میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوگا، تو جو مقدم ہوتا ہے وہ ما بعد کا سبب ہوتا ہے۔ تو ان تین باتوں میں، یعنی عام ہونے میں، پھر اس کے بعد فعل کے مستقبل ہونے میں، اور اس کے بعد اور مبتدا اپنے بعد والے کے لیے سبب بننے میں، ان تین باتوں میں مبتدا یہاں پر اس میں شرط کے مشابہ ہے۔ اور جب مبتدا اس میں شرط کے مشابہ ہو تو جس طرح شرط کو مقدم کر دیا جاتا ہے اسی طرح مبتدا کو بھی مقدم کرنا واجب ہوگا۔ فہوا فی قوت ان تقول، تو مبتدا اس قوت میں ہے کہ تم کہو من یجتہد فلہ جائزۃ، جو محنت کرے گا اس کے لیے انعام ہے، اور اسی طرح ایو تلمیذ یجتہد، جو طالب علم محنت کرے گا فہو اعلی ہدی، وہ ہدایت پر ہے، اسی قوت پر ہے اوپر کے دونوں جملے۔ ولہذا دخلت الفاء فی الخبر، اور اسی وجہ سے خبر میں فا داخل ہے، یعنی شرط کے مشابہ ہے مبتدا، اسی وجہ سے خبر میں فا داخل ہے۔ کما تدخل فی جواب شرط، جیسا کہ شرط کے جواب میں فا داخل ہوتا ہے۔ الثالث، تیسرا مقام یہ ہے ان یضاف الی اسم لہ صدر الکلام، کہ مبتدا ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جس کا حق صدر کلام ہونا ہے، جس کا حق ابتدائی کلام میں ہونا ہے۔ جیسے نحو غلام و من مجتہد، کس کا غلام محنتی ہے؟ اس میں دیکھیے غلام و من یہ اس میں استفہام ہے، اس کا حق صدر کلام ہے۔ اب اس کی طرف جو مضاف ہوگا وہ اگر مبتدا بن جائے تو وہ اس کو بھی مقدم کرنا ضروری ہے۔ یہاں غلام مبتدا ہے اور مضاف ہے اس میں استفہام کی جانب، جو جس اس میں استفہام کا حق صدر کلام ہے، تو اس صورت میں غلام جو کہ مبتدا ہے مقدم ہونا اس کا واجب ہے۔ اور جیسے وہ زمام و کم امرن فی یدک، کتنے کاموں کا لگام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں کم استفہامیہ ہے، برائے استفہام، یا کم خبریہ مان لیں، امرن ہے، سوالیہ نشان نہیں ہے، اس لیے دونوں کا احتمال ہے۔ تو دونوں ہی صورت میں استفہام کے لیے ہو یا کم خبریہ ہو، ہر صورت میں اس کا حق صدر کلام ہے نا، صدر کلام ابتدائی کلام میں ہونا ہے۔ اب اس کی جانب زمام کو مضاف کر دیا، تو جو مبتدا ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جس کا حق صدر کلام ہے تو ایسا مبتدا بھی خبر پر مقدم ہوگا وجوبی طور پر، لہذا یہاں بھی مقدم ہوا۔ ہاں زمام مبتدا ہے نا، اصل تو مضاف میں ہوتا ہے، ہم مضاف ہے، اور کم امرن یہ مضاف الیہ ہے، ہاں، اور یہ زمام و کم امرن مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہے، اور فی یدک یہ خبر ہے۔ الرابع ان یکون مقترنا بلام التاکید، چوتھا مقام یہ ہے کہ مبتدا لام تاکید سے متصل ہو، یعنی مبتدا پر لام تاکید داخل ہو، تو ایسے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔
وہی التی یسمونہا لام الابتدا، یہ لام تاکید وہ ہے جسے نحوی حضرات لام ابتدا کا نام دیتے ہیں، جیسے لعبد مؤمن خیر من مشرک، ضرور ایک مومن بندہ ایک مشرک سے بہتر ہے۔ اس میں عبد المؤمن مبتدا ہے، اس پر لام تاکید داخل ہے اور یہ لام ابتدا ہے، تو یہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ پانچواں مقام، الخامس ان یکون کل من المبتدا والخبر معرفتا او نکرتا، پانچواں مقام یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک یا تو معرفہ ہو، یعنی دونوں ہی معرفہ ہوں، یا دونوں ہی نکرہ ہوں۔ تو ایسی صورت میں جس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے، یعنی مبتدا ہی میں ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو اس کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ دیکھیے، الخامس ان یکون کل من المبتدا والخبر معرفتا او نکرتا، پانچواں مقام یہ ہے کہ مبتدا یا خبر میں سے ہر ایک معرفہ ہو یا ہر ایک نکرہ ہو، ولیس هناک قرینۃ، اور وہاں کوئی ایسا قرینہ نہ ہو تعین احدہما، جو مبتدا اور خبر میں سے کسی ایک کی تعین کرے، فیتقدم المبتدا، تو مبتدا مقدم ہوگا، خشیۃ التباس المسند بالمسند الیہ، مسند کے مسند الیہ کے ساتھ التباس کے اندیشے کی وجہ سے۔ اگر مبتدا کو مقدم نہ کریں تو اس صورت میں مسند اور مسند الیہ میں امتیاز نہیں رہے گا، خلط ملط ہو جائے گا۔ اس التباس اور اس خلط ملط سے بچنے کے لیے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، جو بھی مقدم ہوگا اسی کو مبتدا سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال جیسے اخو کا علی، تمہارا بھائی علی ہے، اخو کا مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا یہ معرفہ ہے، اور علی یہ بھی معرفہ ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں۔ تو اب یہاں پہ اخو کا علی کہیں یا علی اخو کا کہیں، تو اب ایسی صورت میں جس کے بارے میں ہم خبر دینا چاہتے ہیں، یعنی جس کو مسند الیہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہاں اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ تمہارا بھائی، یعنی تمہارے بھائی اخوکا کے بارے میں خبر دینا ہے، تو ہم اخوکا کو مقدم کریں گے واجبی طور پر، اور اگر علی کے بارے میں خبر دینا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے تو پھر علی کو مقدم کریں گے وجوبی طور پر۔ جس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہوگا اس کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ ایسی صورت میں جہاں دونوں ہی معرفہ ہوں یا دونوں ہی نکرہ ہوں، یہاں خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہو۔ دیکھیں جیسے اخو کا علی، تمہارا بھائی علی ہے، ان اردت الاخبار عن الاخ، اگر آپ اخ کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اخو کا علی کہیں گے، ہاں وہ علی اخو کا، اور علی اخو کا کہیں گے ان اردت الاخبار عن علی، اگر آپ علی کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہوں، یعنی علی کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری مثال وہ، اور جیسے اسنو من کا اسنو منی، تجھ سے زیادہ عمر دراز مجھ سے زیادہ عمر دراز ہے، یعنی جو تجھ سے زیادہ عمر دراز ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ عمر دراز ہے۔ یہاں اسنو من کا نکرہ ہے اور اسنو منی یہ بھی نکرہ ہے نا، کیونکہ اسنو میں مطلب اضافت تو ہے نہیں معرفہ کی جانب، اور الف لام بھی داخل نہیں ہے اسنو میں، اس میں تفصیل ہے بغیر الف لام کی، تو نکرہ یہ بھی ہے اور اسنو منی نکرہ یہ بھی ہے، مبتدا خبر دونوں ہی نکرہ ہیں۔ اور یہاں خلط التباس ہونے کا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جو بتائے کون مبتدا کون خبر ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مخاطب سے زیادہ عمر دراز مجھ سے زیادہ عمر دراز ہے، یعنی مخاطب سے زیادہ عمر دراز کے بارے میں بتانا مقصود ہے، تو پھر اسنو من کا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اور اگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسنو منی، یعنی جو مجھ سے عمر دراز ہے اس کے بارے میں خبر دینا مقصود ہے، تو اس صورت میں اسنو منی کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے دیکھیے وَنَحْوُ اسنو من کا اسنو منی، اور جیسے تجھ سے زیادہ عمر دراز مجھ سے زیادہ عمر دراز ہے، ان قصدت الاخبار عمن ہوا اسنو من مخاطب کا، اگر آپ نے ارادہ کیا ہے خبر دینے کا عمن اس کے بارے میں جو تمہارے مخاطب سے زیادہ عمر دراز ہے تو ہم کہیں گے اسنو من کا، مقدم کریں گے اس کو۔
وہ اسنو منی اسنو منکا، اور اسنو منی اسنو منکا کہیں گے ان اردت الاخبارہ، اگر آپ خبر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، امن اس کے بارے میں، ہوا اسنو منکا جو تجھ سے زیادہ عمر دراز ہے، نفس کا خاص تجھ سے زیادہ عمر دراز ہے۔ فَإِن كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ، تو یہ حکم اس صورت میں تھا جبکہ کوئی قرینہ نہ ہو۔ فَإِن كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ، لیکن اگر یہاں کوئی قرینہ ہو، تُمَيِّزُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ، جو مبتدا اور خبر کو ممتاز کرے، الگ الگ کر دے، جازت تقدیم و تاخیر، تو تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ جیسے رجل صالح حاضر، رجل صالح حاضر، ایک نیک آدمی حاضر ہے، یہاں رجل صالح مبتدا ہے اور حاضر خبر ہے، اور مبتدا خبر دونوں ہی کیا ہیں؟ نکرہ ہے، لیکن یہاں قرینہ قائم ہے۔ ہاں، رجل صالح اس کے اندر تھوڑی سی تعریف ہے صفت لانے کی وجہ سے، اور جیسے حاضر رجل صالح بھی کہنا درست ہے کہ ایک نیک آدمی حاضر ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حاضر نیک آدمی ہے، تو یہاں دونوں درست ہیں کیونکہ مبتدا میں خلط ملط نہیں ہے۔ یہاں بہرحال رجل صالح اسی کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت ہے کیونکہ اس کے اندر تعریف ہے صفت کی وجہ سے، اس لیے مقدم مؤخر دونوں صورتوں میں مبتدا متعین ہے۔ وَنَحْوُ، اور جیسے بنو ابنائنا بنونا، بنو ابنائنا بنونا، ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، تو یہاں بنو ابنائنا یہ معرفہ ہے اور بنونا یہ بھی معرفہ ہے، تو مبتدا خبر دونوں ہی معرفہ ہیں، لیکن قرینہ قائم ہے کہ بیٹوں کے بیٹوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو اس قرینے کی وجہ سے اگر مقدم مؤخر بھی کر دیں تو بھی مبتدا متعین ہے، کر سکتے ہیں۔ بے تقدیم المبتدا، مبتدا کی تقدیم کے ساتھ، وہ بنونا بنو ابنائنا بے تقدیم الخبر، اور بنونا بنو ابنائنا کہنا خبر کی تقدیم کے ساتھ بھی جائز ہے۔ لأنه سواء، کیونکہ یہ دونوں صورتیں برابر ہیں، تقدم احدهما ام تاخر، دونوں برابر ہیں، خواہ ان میں سے ایک مقدم ہو یا مؤخر ہو۔ فالمعنی علی کل حال، تو معنی ہر بہرحال یہ ہے، انا بنی ابنائنا کہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے، ہم بنونا وہی ہمارے بیٹے ہیں۔ چھٹا مقام، السادس ان یکون المبتدا محصورا فی الخبر، چھٹا مقام یہ ہے کہ مبتدا خبر میں منحصر ہو، محدود ہو، مبتدا کیا ہو؟ خبر میں محدود ہو۔ وذالک بأن یقترن الخبر بإلا لفظا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مبتدا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ خبر الا کے ساتھ ہو، خبر الا سے متصل ہو لفظی طور پر، جیسے وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر رسول، یہاں محمد مبتدا ہے اور رسول خبر ہے، اور مبتدا خبر پر خبر ہی میں منحصر ہے نا، کیونکہ محمد کو رسول پر منحصر کیا گیا ہے، یعنی محمد رسول ہی ہے، محمد نہیں مگر رسول۔ اب ایسے مقام میں مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے الا رسول وما محمد، یا ما رسول الا محمد، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ اور مانن، یا خبر الا کے ساتھ مقترن ہو معنوی طور پر، یا تو لفظی طور پر مقترن ہو یا معنوی طور پر، جیسے انما انت نذیر، بے شک آپ ہی ڈرانے والے ہیں، یہاں انما انت نذیر اصل میں ما انت الا نذیر کے معنی میں ہے، انما بھی حسر کے لیے آتا ہے، تو یہ لفظی طور پر نذیر الا سے متصل نہیں ہے مگر معنوی طور پر متصل ہے، اسی کو کہا اذ المعنی، اس لیے کہ اس کا معنی ہے ما انت الا نذیر، ومعنی الحسر ہونا، اور حسر کا معنی یہاں یہ ہے کہ ان المبتدا وہو محمد، یہ ہے کہ مبتدا اور وہ محمد ہے، فی المثال الاول، پہلی مثال میں، منحصر فی صفت الرسالت، منحصر ہے وصف رسالت میں، یعنی حضور کے زمانے میں محمد نہیں، حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہے، رسالت کی خبر میں منحصر کیا۔ فلو قیلا، تو اگر کہا جائے ما رسول الا محمد، کوئی رسول نہیں سوائے محمد کے، بے تقدیم الخبر، خبر کو مقدم کر کے،
تو फसद अल माना फासिद हो जाएगा, क्योंकि अब माना होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी रसूल नहीं है, हालांकि ये गलत है। लिअन्नल माना ही यकून हिनइज़िन, क्योंकि इस वक्त माना ये होगा अन्ना सिफ़तर रिसालत मुनहसिरतुन फी मुहम्मद, कि रिसालत की सिफत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनहसिर है। मा अन्नहा लैसत मुनहसिरतन फीहे, बावजूद है कि वस्फ़ रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनहसिर नहीं है। बल हिया शामिलतुन लहू व लिगैरिही मिनर रुसुल, बल्कि ये वस्फ़ रिसालत तो हुजूर को और उनके अलावा दिगर रसूलों को भी शामिल है, सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि। वहाँ का शानो फिल मिसाल सानी, और यही हाल है दूसरी मिसाल में भी। यानी अगर मुब्तदा खबर में मुनहसिर हो तो मुब्तदा को मुक़द्दम करना वाजिब है, क्योंकि अगर खबर को मुक़द्दम कर देते हैं तो इस सूरत में माना ही फासिद हो जाएगा।